ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقام کھود ڈالے۔ اس ویڈیو میں اس تابوت کے متعلق مکمل معلومات آپ تک پہنچائیں گے، لہٰذا اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے، اور اس تابوت کو تابوت سکینہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو سکون، تسلی و اطمینان حاصل ہوتا تھا، لہذا سکون کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اسے آرک آف دا کووننٹ کہتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ تابوت و صندوق وہی تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر دریا کے حوالے کیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل اسے عہد کا صندوق بھی کہتے تھے۔ اس صندوق کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں آل موسیٰ و آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات رکھے گئے تھے۔ ان تبرکات میں وہ تختیاں موجود تھیں جو کوہ طور پر اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ کو ملی تھیں۔ توریت کا اصل نسخہ بھی موجود تھا، من کی ایک بوتل، حضرت موسیٰ کا عصا اور ذرہ بھی موجود تھی، اور اسی طرح باقی انبیاء کے بھی کچھ تبرکات اس میں شامل تھے۔ اسی طرح یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا تھا، اور اس خیمہ میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے آج بھی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں وہ تابوت رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمن کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، وہ اسے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھتے تھے اور اسے وسیلہ بناتے تھے۔ اسے وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کیا کرتے، اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی اور ان سے ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا، وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں کفر و سرکش کا دور شروع ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر پورے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔